پاکستان میں کون کون سے موسم پائے جاتے ہیں اور سیاح پاکستان کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام ہے شیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ سوچ۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے متنوع جغرافیہ اور انواع و اقسام کی آب و ہوا دی ہے۔ پاکستان میں مختلف لوگ، مختلف زبانیں اور علاقے ہیں جو پاکستان کو بہت سے رنگوں کا گھر بنا دیتے ہیں۔ پاکستان میں ریگستان، سرسبز و شاداب علاقے، میدان، پہاڑ اور جنگلات، سرد و گرم علاقے، خوبصورت جھیلیں، جزائر اور بہت کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سال 2012 میں پاکستان نے اپنی طرف 1 ملین سیاحوں کو مائل کیا۔ امن و امان کے مسئلے کی وجہ سے پاکستان کی سیاحت بہت متاثر ہوئی، لیکن اب حالات بڑی حد تک معمول پر آ چکے ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں لوگ پاکستان کا رخ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاحت کو سب سے زیادہ فروغ 1970 کی دہائی میں ملا، جب ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور دیگر صنعتوں کی طرح سیاحت بھی اپنے عروج پر تھی۔ بیرون ممالک سے لاکھوں سیاح پاکستان آتے تھے۔ اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول سیاحتی مقامات میں خیبر پختونخوا، پشاور، کراچی، لاہور، سوات اور راولپنڈی جیسے علاقے شامل تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر خوبصورت علاقے بھی دنیا میں متعارف ہوئے اور سیاحت تیزی سے بڑھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں سینکڑوں سیاحتی مقامات کی سیر کی جاتی ہے۔ خاص کر پاکستان کے شمالی علاقے جات میں سیاحت اپنے عروج پر ہے۔ شمالی علاقوں میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور شمال مغرب میں پنجاب شامل ہے۔ پاکستان کے شمالی حصے میں قدرت کے بے شمار نظارے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف قلعے، تاریخی مقامات، آثار قدیمہ، وادیاں، دریا، ندیاں، جنگلات، جھیلیں اور بہت کچھ موجود ہے۔ اسکردو میں دیوسائی کا خوبصورت ٹھنڈا صحرا، قدرت کی بے نظیر کاریگری۔ پاکستان کے جنوبی علاقے جات میں سیاحوں کے لیے پرکشش ہے۔ بلوچستان کے خوبصورت خشک پہاڑ، زیارت، کوئٹہ اور گوادر اپنی مثال آپ ہیں۔ سندھ کا ساحل سمندر، کراچی، مکھلی کا قبرستان، کورک ہل اسٹیشن، دادو، صحرائے تھر، موہنجو پس منظر کی وجہ سے سیاحت میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کا تاریخی شہر ملتان، بہاولپور، صحرائے چولستان اور ضلع ڈیرہ غازی خان کا خوبصورت علاقہ روڈ منرو بھی سیاحتی اہمیت کے حامل ہے۔ پاکستان میں اس وقت 6 بڑے عالمی ثقافتی ورثے مقامات ہیں: موہنجو، تخت بھائی، قلعہ روہتاس، قلعہ لاہور اور شالیمار باغ، ٹیکسلا، مکھلی کا قبرستان۔ اسلام آباد جو پاکستان کے شمالی حصے میں واقع ہے اور پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سیاحتی مراکز کا گھر بھی ہے، جیسے پاکستان یادگار پارک، چین دوستی مرکز راولپنڈی، شکر پوریا، سلسلہ کوہ مرگلا، دامن کوہ اسلام آباد، چڑیا گھر، قومی عجائب گھر۔ بلوچستان جو بلحاظ رقبے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بلوچستان ہر قسم کے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، تاہم چونکہ یہ خطہ زیادہ تر خشک علاقے پر مشتمل ہے، اس لیے سیاحت کے نظام کو زیادہ فروغ نہ مل سکا۔ بلوچستان کے چند اہم مقامات: جزیرہ استول، گوادر بندرگاہ، گوادر ساحل، زیارت، کوئٹہ شہر، ضلع خضدار۔ پاکستان کے دیگر شمالی علاقہ جات کی طرح قدرت نے خیبر پختونخوا کے شمالی اور مشرقی حصے میں خوبصورت نظارے پیدا کیے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا شمالی حصہ خوبصورت سرسبز وادیوں اور قدرتی خطوں پر مشتمل ہے، جہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بے شمار خوبصورت صحت افزا مقامات موجود ہیں، جو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ملک سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بہت سے تاریخی عمارتیں، آثار قدیمہ، پہاڑ، کھیلوں کے میدان، جھیلیں، ندیاں، تعلیمی مراکز، عجائب گھر، سرسبز و شاداب وادیاں وغیرہ موجود ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: کمراٹ، کالام، کاغان، نہران، تربیلا بند، سیدگی جھیل، آسو جھیل، جھیل سیف الملوک، کنڈول جھیل، پائے جھیل، سری جھیل، تخت بھائی، دریائے پنجگڑھ، ایوبیہ نیشنل پارک، چترال کول نیشنل پارک، سیف الملوک نیشنل پارک، برگول نیشنل پارک، شیخ بدین نیشنل پارک۔ پنجاب پاکستان کا ایک صوبہ ہے جو ملک کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے۔ بلحاظ آبادی میں سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پنجاب میں سیاحت کے بہت سے خوبصورت مقامات ہیں، جن میں مزید قابل ذکر قدرتی صحت افزا مقام ہیں۔ صوبہ پنجاب بنیادی طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہے: شمالی پنجاب اور جنوبی پنجاب۔ شمالی پنجاب میں قدرتی خطے پائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے بڑے بڑے شہر بھی یہاں پر موجود ہیں، جیسے لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد وغیرہ۔ پنجاب کی صوبائی سرحد گلگت بلتستان کے سوا تمام دیگر پاکستانی علاقوں اور صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کے شمال میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، شمال مغرب میں صوبہ خیبر پختونخوا، مغرب میں قبائلی علاقہ کا چھوٹا سا حصہ، جنوب میں صوبہ سندھ، مشرق میں بلوچستان۔ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور ہے، جو برطانوی دور کے بڑے پنجاب کا بھی دارالحکومت رہا۔ پنجاب کے جغرافیہ میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کے 5 دریا اس کا گھر ہیں۔ پنجاب کے کچھ سیاحتی مقامات میں سے اہم مقام یہ ہے: مینار
مینار پاکستان، قلعہ لاہور، قذافی اسٹیڈیم، لاہور چڑیا گھر، لاہور عجائب گھر، انارکلی بازار، نور محل کٹا، زمزم، دریائے رابی، دریائے ستلج، دریائے چناب، دریائے بیاس، دریائے جہلم اور صحرائے بلوچستان۔ سندھ پاکستان کا ایک صوبہ ہے جو ملک کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے۔ سندھ میں سیاحت کے بہت سے مقامات موجود ہیں جہاں سیاحوں کا آمد و رفت جاری رہتا ہے۔ خاص طور پر وادی سندھ کی تہذیب کا زیادہ تر حصہ موجودہ سندھ میں ہی واقع ہے، اس لیے اس تہذیب کو مختلف آثار قدیمہ اور مقامات سندھ میں موجود ہیں جن میں منجو دڑو قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ٹھٹہ میں موجود جامع مسجد جس کی تعمیر مغل شہنشاہ شاہجہاں نے کی تھی۔ اس کے علاوہ سندھ میں بہت سے مزارات بھی موجود ہیں جن میں سے زیادہ تر معروف مزار قائد ہیں۔ سندھ میں سیاحوں کا سب سے زیادہ اہم مراکز منجو دڑو ہے۔ منجو دڑو جو وادی سندھ کی تہذیب کا مرکز ہے اور سب سے اہم مقام ہے۔ منجو دڑو لاڑکانہ سے 20 کلومیٹر اور سکھر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سندھ میں کئی سیاحتی مقامات ہیں جن میں کراچی شہر، مزار قائد، لینسڈاؤن برج، موہتا پیلس، منجو دڑو قومی عجائب گھر، کلفٹن ساحل سمندر، کہتا نیشنل پارک، کشمیر جو پاکستان کے شمالی حصے میں واقع ہے پاکستان کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ آزاد کشمیر زیادہ تر سرسبز وادیوں پر مشتمل ہے اور قدرت نے اس خطے کو ہر قسم کے نظارے سے بخشا ہے۔ کشمیر اپنی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور سیر و تفریح کے لیے لوگ بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کا رخ کرتے ہیں۔ اس خوبصورت مناظر کی وجہ سے مغل شہنشاہ اور اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا کہ کشمیر زمین پر جنت ہے۔ آزاد کشمیر میں کئی سیاحتی مقامات ہیں جن میں میر پور شہر، مظفر آباد، منگلا جھیل، راولا کوٹ اور تولی پیر ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کا ایک انتظامی علاقہ ہے جو ملک کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے جو زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان میں سیاحت کا مرکز ہے، خاص کر یہ دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ K2 اس خطے میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں مختلف جھیل، پہاڑوں، وادیاں، ندیاں، کھیل کے میدان، تاریخی عمارتیں وغیرہ موجود ہیں۔ تاریخی طور پر یہ 3 ریاستوں پر مشتمل تھا یعنی ہنزا، گلگت اور بلتستان۔ 1848 میں کشمیر کے ڈوگرا سکھ راجا نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت یہ علاقہ کشمیر کے زیر نگین تھا۔ 1948 میں اس علاقے کے لوگوں نے خود لڑ کر آزادی حاصل کی اور اپنی مرضی سے پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی۔ 2009 میں اس علاقے کو آزاد حیثیت دے کر پہلی دفعہ یہاں انتخابات کروائے گئے۔ گلگت بلتستان کی آبادی 11 لاکھ پر مشتمل ہے جبکہ اس علاقے کا رقبہ 72,971 کلومیٹر ہے۔ یہاں پر اردو کے علاوہ بلتی اور شینا یہاں کی مشہور زبانیں ہیں۔ اس خطے میں 7,000 میٹر سے بلند 50 چوٹیاں واقع ہیں۔ دنیا کی بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش یہاں آ کر ملتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی اس خطے میں پائی جاتی ہے جبکہ دنیا کے 3 سب سے بڑے گلیشیئر بھی اس خطے میں پائے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بہت سے سیاحتی مقامات ہیں جن میں K2 گلگت، اسکردو، ستپارہ جھیل، کچھوڑا جھیل، دیوائی نیشنل پارک ہے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔